یہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اسلام میں ہی ہماری بھلائی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ پوچھ لیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ وائی از اٹ دیٹ دی مسلم مین دے گو آؤٹ اینڈ پرفارم جہاد, اور یہ تو پھر نیکیوں میں ہم سے آگے ہیں. اب دیکھیے ان کو یہ بتایا گیا کہ جو خواتین ہیں, عورتیں ہیں, ان کی جو نازک مزاجی ہے, جو ان کی فزیکل اسٹرینتھ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ جا کے میدان جہاد میں جائیں اور وہاں جا کے لڑیں. اور اس حوالے سے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ باقی صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ بتا رہے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے تو وہ اس باب سے, اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا, اور روزہ رکھنے والا باب ریان سے داخل ہوگا, نماز پڑھنے والا اس دروازے سے داخل ہوگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ایکچولی ریز ہز ہینڈ, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حل یدعا منہا کلی احد, کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ نعم وانا ارجو ان تکون منہم, یا ابا بکر بالکل ایسا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں تم ان لوگوں میں سے ہو. اب دیکھیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کتنی قربانی سیکریفائسز ہیں. اب یہاں پہ اس واقعے کو اس حدیث سے ذرا کمپیریزن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وطاعت بعلها, اگر کوئی عورت, مسلم عورت 4 کام کر لیتی ہے, اپنی نمازیں پکی پڑھتی ہے اور یعنی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھتی ہے, اور she protects herself, her chastity, اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے, and she obeys her husband, قیل لہا, اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنہ من ای باب الجنہ, کہ جنت میں داخل ہو جو جس دروازے سے تم جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. جسٹ 4 things bro, can you imagine؟ اب دیکھیں دین ہے نا, اس کو کہتے ہیں یعنی جسٹس کرنا. جس بندے کے اندر جتنی اسٹرینتھ ہے اس حساب سے اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ہیں, جس کے پاس کم اسٹرینتھ ہے اس کو اتنی ہی رسپانسبلٹیز. دیکھو جنت میں جانے کا جو کرائٹیریا ہے مرد کے لیے, اس کو عورت سے جوڑا گیا ہے کہ تم نے اپنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے نا. ایک مرد کے لیے ایک جو ہے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ اس کی ماں کی خدمت ہے, ٹھیک ہے, عورت کے ساتھ جوڑا, اور ایک عورت کو بھی جوڑا ہے کس کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے, مرد کے ساتھ. انٹر ڈیپینڈنسی رسپانسبلٹی, کمپلیمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کمپلیمنٹ کیا گیا ہے. یہ 4 چیزیں کر لیں تو یہ سیدھا جنت کی ضمانت ہے. ایک صحابی بھی ہے برو اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے, رسول اللہ مجھے جہاد پہ جانا ہے اور میں اسلام قبول کیا میں نے, اور میں جہاد پہ جانے کے لیے آیا ہوں, اور اپنی ماں کو روتا ہوا, اپنے پیرنٹس روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. تو آپ سے فرمایا کہ جاؤ جس طرح تم نے ان کو رلایا ان کو اس طرح ہنساؤ, یعنی اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے جانے سے روکا اور پیرنٹس کے پاس, اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ گو اینڈ سرو یور مدر, اور کیونکہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. یعنی اتنی امپورٹنس خواتین. اچھا ہم لوگ نا, ہماری جو بہنیں ہیں وہ ماشاءاللہ صلاح الدین ایوبی تو بننا چاہتی ہیں, مگر صلاح الدین ایوبی کی ماں نہیں بننا چاہتی ہے, ٹھیک ہے. پوری جنریشن کو تیار کرنے کی رسپانسبلٹی, اس سے بڑا برڈن اور اتھارٹی کیا ہے؟ وہ الیگزینڈر دی گریٹ نے بھی کہا تھا نا, گیو می گریٹ مدرز آئی ول گیو یو اے گریٹ نیشن. عبداللہ بن عمر اپنے جو خطبہ دے رہے ہیں, بیان دے رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ممبر پہ, اپنے بیٹے کو سالم بن عبداللہ کو ساتھ بٹھایا, اور کوئی بھی ان سے فتویٰ پوچھتے, سوال کرتا ہے تو جو ایزی سوال کا جواب کرتے ہیں بیٹا تم دو, اور جب وہ بیٹا جواب دیتا ان کا امپاور اتنا کیا تو پھر ان کو چومتے اور کیا کہتے ہیں, یعنی شیخ یقبل شیخا, ایک اسکالر دوسرے اسکالر کو پیار کر رہا ہے. یعنی اتنے پروفاؤنڈ ورڈز ہماری ماؤں نے اور ہمارے یعنی سلف صالحین میں سے لوگوں کو کہے گئے, اینڈ دے بیکم جائنٹس. کبھی کبھار نا ایکچولی ہوتا فادر یعنی ہاف جو دھڑ تھا وہ پیرالائز تھا, اور وہ صرف ایروز کو سیدھا کر کے ان کو بیچا کرتے تھے. پالا ان کی مدر نے, اینڈ ہی آلویز وانٹڈ ٹو بیکم اے سنگر ان ہز لائف. امام احمد ینگ جو تھے, تو ان کو شک ڈالا کہ اپنے کیریئر کے بارے میں کہ سنگرز کا جو کیریئر ہے نا اٹس ناٹ لانگ لیوڈ, ٹھیک ہے, اٹ اونلی لاسٹس وین یو آر ینگ. اور دوسری کہ دے آر اسمارٹ اینڈ بیوٹیفل ہینڈسم پیپل, تو بیٹا تمہارے لیے اتنا سوٹیبل نہیں ہے وہ. حالانکہ امام احمد واز ویری ینگ اینڈ ڈینڈی قسم کے بندے تھے وہ, ٹھیک ہے. تو اینڈ ان کی اور ماں نے کیا کیا, وہ سبحان اللہ, ماں نے ان کو شیوخ کا لباس لے کے دیا, بٹھاتی تھی اور پوچھتی تھی کہ امام احمد ہاؤ مینی رکعت فار فجر صلاح, اور کہتے ہیں کہ 2 رکعت فار فجر صلاح. اور خواتین کہتی ہیں کہ ہم سر کیا بچے پیدا کرنے والی مشین ہے, ہم کیا صرف او بھائی آپ جنریشنز ریز کر رہے ہو, آپ کے قدموں سے نا آگے امت کو لیڈ کرنے والی نسلیں نکلیں گی. یار میں کہتا ہوں, آپ بالکل کہتے ہیں نا کہ پیرنٹس شوڈ ریس, کہ میں نے سورہ فاتحہ کون سکھایا, کرنا یہ تو اس چیز میں کرو نا, ماں باپ کو کرنا ہے, کیونکہ جتنا جب تک وہ سورہ فاتحہ بچہ پڑھتا رہے گا اس کا اجر یا ماں یا باپ جس نے سکھائی ہوگا اس کو ملے گا, یا جو نیک چیز آپ نے ماں نے یا باپ نے سکھائی.
यू नो पेरेंट्स शुड दोनों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, बट मदर ऑटोमेटिकली हैज मोर खाविद अपनी औरत का इतना अच्छा ख्याल रखता है कि वो बच्चों की बिल्कुल तरबियत में बेहतरीन किरदार अदा करती है। और मशीन वाली जो बात है ना, मशीन तो ये आप किसी भी चीज़ में कह सकते हैं, क्या मर्द कमाने वाली मशीन है? एटीएम मशीन है क्या? एटीएम मशीन है, तो मर्द लगा रहे सुबह से रात तक कमा रहे बिल्कुल। बच्चे पढ़ाई की मशीन है, जो पढ़ रहे हैं यू कैन से दिस फॉर एवरीथिंग। और वो सुल्तान मोहम्मद फातेह जो देख लें आप, उनकी माँ उनको ना उंगली से पकड़ के साहिल पे ले जाके ना सी शोर पे सब कहती, वो बेटा वो कौन सा शहर है? तो कहते कौन सा है? मजीब जो लाइट्स नजर आ रही हैं रात को, कहते हैं बेटा कुछ दुनिया है, ठीक है, और एक शख्स होगा जो उसको फतह करेगा, बेटा वो तू होगा, तो ये पता है। This is called giving a vision. मोहम्मद फातेह और फिर वो टीचर्स पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया, उनके टीचर्स के पास ले गए, और टीचर्स ना कहते हैं, खुद कहते हैं कि मैं 10 साल का था जब मेरे शेख मुस्नद अहमद को खोल के पढ़ा रहे थे, और उन्होंने कहा कि इन्नकुम सतुफ्तहून कुस्तुनतुनिया फलनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैश ज़ालिकल जैश। तुम कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे और क्या अमीर होगा वो अमीर, और क्या लश्कर होगा वो लश्कर। तो मैंने अपनी माँ की जो उसने मुझे सीड डाला था ना मेरे दिल में, उसने मैंने उसको लिया, एंड 10 साल के थे, 9 साल मेहनत की, बिकम द खलीफा, 3 साल में अटैक लॉन्च किया, और 21 साल में मुझे तो ये समझ नहीं आ रही ब्रो, आप तो वाक़यात बता रहे हैं, और हर वाक़े में कोई एक औरत ही है पीछे। औरत का हाथ है ब्रो, मतलब मर्द का हाथ नहीं है, औरत का हाथ है अपने ग्रेट बच्चों को आगे ले जाने में, जिन्होंने बड़े बड़े काम किए। तो दिस टेल्स यू व्हाट कि कितना बड़ा किरदार है यार औरत का। हम लोग असल में जनरेशन जो एक्ट What were the words of Khadija as a wife now? मदर का मतलब आप सोचें, एक आपका नबी सल्लम घबराए हुए वापस आते हैं, मतलब ही इज नॉट इन अ मतलब काम स्टेट, इज इन पैनिक स्टेट, और आगे से एक औरत उनको काम डाउन करती है, यू नो, और जो उनके अल्फाज है सारे, अगर आप लोग अरबिक रिमाइंडर हो जाए, अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करेगा। आप रिश्तेदारियों को अपनाने वो करने वाले हैं, आप गरीबों की खिदमत करने वाले हैं, मस्कीन को खाना खिलाने वाले हैं, बेवाओं का ख्याल रखने वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये जो इसकी अगर सब नौफल के पास लेके जाना, मतलब इट्स द थॉट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस बड़ा गहरी थॉट है कि एक वाइफ इतनी सपोर्टिव, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनसे रिस्पांस में मोहब्बत किस लेवल की थी यार, सुभान अल्लाह। यू नो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हर इवन व्हेन शी आफ्टर शी पास्ड अवे। सुभान अल्लाह। यार इसमें हाउ कम खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा नो दिस, मेरा सवाल ये है, हाउ कम शी न्यू दिस? They knew कि men are from Mars and women are from Venus, यानी they knew कि मर्द की किस्सा क्या नेचर है। was the chosen one ना। Yes। और और दूसरी बात ये है, और खवातीन जब आपके पास आई हैं, they don't need solutions, they need someone to hear them। Men usually want solutions, men are want solution oriented, हम solutions दे रहे होते हैं। हाँ, वो उनको नहीं चाहती, तो ये मर्दों को भी कि अंडरस्टैंड करना, और दूसरी बात रिस्पेक्ट करना, हज़रत वो जो सुभान, और शायना फील करना अपनी बीवी से या खवातीन से मोहब्बत अगर इज़हार करना। अमर बिन आस जो आए, अल्लाह के नबी से पूछा कि रसूलुल्लाह सबसे महबूब कौन है आपका, तो उन्होंने कहा आयशा। इमेजिन कि वो क्या सोसाइटी थी ब्रो, वहाँ पे खवातीन को क्या समझा था, क्या लेसन दे रहे हैं, अबू समझ रहा था। सही कह रहे हैं। तो अब उसने कहा नहीं मेरा रिजाल, मर्दों से पूछ रहा हूँ, ये नहीं कहा अबू बकर, कहा अबू हा, आयशा का बाप, यानी दोबारा अपनी वाइफ आयशा को लेके आए, ठीक है। सो दिस वाज लव, एंड आई थिंक आज के सेशन में हम भी कहना चाहते हैं वी शुड अप्रिशिएट आवर मुस्लिम वुमेन जो अपनी चैरिटी की हिफाजत कर रही हैं, जो औलाद की आपकी जनरेशन को रेज कर रही हैं, आपके लिए सदका जारिया बना रही हैं, आपके घर में इतना उन्होंने कंफर्ट आपको दिया हुआ है कि यू कैन गो आउट एंड अर्न, यू कैन गो आउट एंड मेक द चेंज। सो आई थिंक बिग शाउट आउट टू द वुमेन, मुस्लिम वुमेन। एक और चीज़ जो है कि अगर उनके अंदर कोई कमी कोताही है तो क्या करना चाहिए कि उनकी जो चाहिए उनको गौर करें, उनकी चीज़ों को, वीकनेसेस को, कमी कोताही को नेगलेक्ट करें एंड फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड देयर क्वालिटी। आपने खुतबे में फरमाया सुभान अल्लाह कि, और हज खुतबा ब्रो, इतना इंपॉर्टेंट खुतबा जिस पे उम्मत से खिताब हो रहा है, बी जेंटल विद द फ्रेजाइल वेसल्स, अपने नाजुक बर्तनों को ना ध्यान से ट्रीट करना। और आप देखते नहीं यार, सुभान अल्लाह, जो शख्स उम्मत का सबसे बेहतरीन है वो कौन है? आपने कहा खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है खैरुकुम लिअहलिही, जो अपनी वाइफ से, अपनी घरवाली से बेहतरीन है। वो अना खैरुकुम लिअहली, और मैं अपनी वाइफ से बेहतरीन हूँ। सो वी हैव टन्स ऑफ अहादीस जिसमें इस्लाम ये बम्बार्ड कर रहा है। वल्लाही अगर हम अहादीस पढ़ें तो बंदा ही सोचता है यार, हाउ कैन आई प्लीज माई मदर, माई पेरेंट्स डेफिनेटली, एंड माई वाइफ, and how can I be nice with them, how can I control my anger, how can I control my emotions। और अगर मैं ये काम कर लूँ ना, और मैंने खुशी किस तरह से उनके दिल में डालनी है। सबसे बेहतरीन अमल जब पूछा गया क्या है, सुरूरुन तुदखिलुल मुमिन, तुम किसी मोमिन के दिल में खुशी डालते हो। और इमेजिन अगर वो मदर या वाइफ के दिल में डाली जाए, नो, इसको हैंड इन हैंड। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का एक ज़बरदस्त कोट है इस हवाले से कि अब देखें, जो यू नो वी टॉकिंग अबाउट वुमेन हियर, इब्नुल क़य्यिम कहते हैं ना कि यू वुमेन यू शुड नॉट बिलिटल योरसेल्व्स, कि जो ख़वातीन हैं दे आर 50% ऑफ द उम्मा। अगर आप 50% हैं पूरी उम्मा की, एंड यू आर द वंस हु गिव बर्थ
to the other 50%, to the other half. It means you are the ummah. کہ یعنی یہ جو ہے یعنی خواتین کا اسٹیٹس ہے تو it's about یار realization. مرد تو فنکشن کر ہی نہیں سکتا. مطلب ریئلسٹکلی آپ لوگ اپنے بارے میں بھی سوچیں, ایک بندہ جو ہے وہ فنکشن ہی نہیں کر سکتا لائف میں جب تک کہ اسے گھر سے عورت کی سپورٹ نہ ہو. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ مرد شیطان سے بھی نہیں بچ سکتا. محسنات جو نے کہا گیا, محسنات یعنی حسن بولتے ہیں فورٹریس کو. تو جو ہماری وائفز ہے نا یہ ہمارے لیے شیطان سے فورٹریس ہیں برو. بالکل یہ نہ ہو تو ہم پتہ نہیں کتنے گناہوں میں پڑ جائیں. میں کہتا ہوں جو ایک مرد کے لیے جو 4 خواتین آتی ہیں نا, جو ان کی کلوزسٹ ہیں, اس کی ماں ہے, اس کی بیوی ہے, بیٹی اور بہن ہے, یہ واللہ میں بتاؤں جو سپورٹ کسی کے پاس یہ چاروں ہیں یا جتنے بھی ہیں نا, یو نو چیرش دیم. یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر نا ایک خاص قسم کی چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے جو انفارچونیٹلی سوسائٹی آج مارنے کی کوشش کر رہی ہے, بٹ جو دا کمپیشن دے ہیو فار دا مین ان دیئر فیملی وہ بہت اسپیشل ہے. وی آل شوڈ ریئلائز, ہم خود ریئلائز کرتے ہیں کہ ہماری ماں کا رول, ہماری بہنوں کا رول, ہماری وائف کا رول کتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. اور وہ جو آپ نے بات کی نا فنکشن نہیں کر سکتا, بالکل ٹھیک ہے, ایسے بالکل ایسا. ایک مرد اپنے سارے تناؤ ہوئے اس پہ جوکس بھی بنے ہوئے کہ وہ اکثر آتا ہے نا کہ مرد اپنی بیوی بچ سب کو گھر بیٹھ کے بڑا یشی کرتا ہے. تو وہ اس پہ کسی نے, میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے اس نے بھیجا نا اپنے گھر والوں کو, ساری گھر میں آیا نا تو 15 منٹ بعد وہ بور ہونا شروع ہو گیا. ہی اسٹارٹس ٹو مس ہز کڈس اور اپنی وائف کو مس کرنا شروع ہو گیا کہ یار کہ وہ آپ ناؤ یو یوزڈ ٹو دیم. تو وہی ساتھ میں بات کی نا, آئی تھنک اگر ہر بندہ اپنے رولز میں رہے, انڈرسٹینڈ کرے, عورت اپنے رول کو پڑھے, انڈرسٹینڈ کرے, امہات المومنین کی لائف سٹوریز کو پڑھے, صحابیات کے بارے میں پڑھے, the leaders of women جو 4 آتی ہیں ان کے بارے میں, ان کی لائف سٹوری پڑھیں اور ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں. مرد جو ہیں وہ صحابہ انبیاء کی لائف سٹوریز کو پڑھیں, ادھر سے اپنے رول ماڈلز لیں, اور دونوں بس قرآن سے جڑیں اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نا اپنی طور پہ سنسیئرٹی کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ 100% ایفرٹ دینا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو رائے گاہ کرے گا. بالکل بیوٹیفل بیوٹیفل. اور ہمارا جو کرکس ہے نا وہ یہی ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ فیمنزم ٹو ٹیل یو ہو یو آر. یو ڈونٹ نیڈ دیز ازمس کے فلاسفیز ٹو ٹیل یو کہ تمہارا کوئی رائٹ ہے یا تمہارا یہ ہے. یہ تمہیں کرپٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دیر ول بی موومنٹس ٹو کرپٹ ویمن, اور یہ موومنٹس خواتین کو کرپٹ کرنے کے لیے ہیں. سو اسلام نے آپ کو ایلیویٹ کیے, اسلام کو جانے پہچانے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور ہر خاتون کو اتنی کیپیسٹی اور اپرچونیٹی دی ہے, ایکول اپرچونیٹی دی ہے کہ وہ جنت کے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کیمپین وغیرہ کرنے کی ضرورت ہے تو اسلامی حقوق کی کیمپین ہونی چاہیے, اسی نام سے ہونی چاہیے, اور اس کا وہ موٹو بہت زیادہ واضح ہونا چاہیے کہ ہم اسلامک حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, بالکل, نہ کہ کسی اور سولوشن کی ہے. اور یہ جو نیریٹو جہاں سے آ رہے ہیں کم از کم ان کی حالت تو دیکھ لینا کہ وہاں پہ خاتون کی کیا عزت ہے, Really an example to follow, you know. وہاں نہ ماں کی عزت ہے, نہ بیوی کی عزت ہے, نہ بیٹی کی عزت ہے, کچھ بھی عزت.